حضرت ابو طالب نے اس حادثے کے پیش نظر اپنا سفر ترک کر دیا اور واپس تشریف لے آئے، تو وہ حادثہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ سالیان درازی بود کے راہبی مسیحی بے نام بحیرہ در سرزمین بصرہ در صومعے مخصوص خود مشغول عبادت و مورد احترام مسیحیان آن حدود بود۔ کہتے ہیں کہ کئی سالوں سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا بحیرہ۔ یہ ایکچوئل مسیحی تھا اور مسیحیوں کا راہب تھا، پادری تھا۔ بحیرہ بصرہ کی سرزمین پر صومعہ یعنی ایک اس نے معبد بنایا ہوا تھا، اور اس معبد کے اندر وہ مشغول عبادت رہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جتنے بھی اس علاقے کے اور گرد و نواح کے کرسچین تھے، عیسائی تھے، وہ اس کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ مورد احترام مسیحیان آن حدود بود۔ کاروان های تجارتی در مسیر خود در آن نقطے توقف می کردن۔ جتنے بھی قافلے تجارتی آتے تھے جاتے تھے، جب وہ اس جگہ سے گزرنے لگتے تھے تو کچھ دیر کے لیے، رات کے لیے، دن کے لیے وہاں پہ توقف کرتے، قیام کرتے، گویا وہ ایک رکنے کا مقام تھا کہ جہاں پہ سٹے کیا جاتا ہے۔ و برائے تبرک بے حضور اومی رسیدن، اور اس مسیحی کا، بحیرہ کا جو ہے وہ اس کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اور تبرکاً عبادت کی نیت سے، جیسے ہمارے یہاں مثلا کہیں پہ جائیں تو کوئی بزرگ کا راستے میں مزار آ جاتا ہے یا پتہ چل جائے یہاں کو بہت بڑا عالم دین ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، حتیٰ کہ سفر کاٹ کے بھی ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں کہ واقعاً اولیاء اللہ کی زیارت جو ہے وہ خیر، تو وہ وہاں پہ اس کے لیے جاتے تھے۔ از حسن تصادف بحیرہ با کاروان بازرگانی قریش رو بے رو گردید۔ اچھا، اتفاق یہ ہوا کہ یہ جو قریش کا قافلہ جا رہا تھا سیریا کی طرف، شام کی طرف، بحیرہ نے کسی بھی طریقے سے اس قافلے کے ساتھ آ کر ملاقات کی، اس کے آمنے سامنے آ گیا۔ چشم او بے برادر زادی ابو طالب افتاد، اس کی نظر رسول گرامی اسلام پر پڑی، و توجہ او را جلب کرد۔ جیسے ہی اس کی نظر پیغمبر پہ پڑی تو اس نے کیا کیا، ایک طرح دیکھتا رہ گیا، پیغمبر کو دیکھتا رہ گیا کہ مثلاً یہ بچہ منفرد ہے، خوبصورت، ہاں، نگاہی مرموز و عمیق او نشانی راضی بود کہ در دلش نہفته بود۔ اس کی گہری نظر اور عمیق نظر سبب بنی کہ اس کا وہ جو دل میں چھپا ہوا راز تھا اس کی زبان پہ آ جائے، اس کے دل میں چھپے ہوئے راز کی کو جو ہے وہ کیا، دقائقی خیرے خیرے بے او نگاہ کرد، کافی دیر تک، یعنی جیسے کسی کی نظر جم جاتی ہے نا کسی کے اوپر، مبہوت ہو گیا اور جیسے نظریں ہٹا ہی نہیں سک رہا تھا، خیرے خیرے یعنی دیکھتا رہ، یعنی کسی کی آنکھیں کھل جانا اور وہ آنکھیں پھاڑ کے دیکھنا، دیکھتا رہ گیا۔ ایک مرتبہ مہر خاموشی را شکست و گفت، ایک دفعہ اپنی خاموشی کو توڑا، جو لبوں پہ مہر لگی کھڑی تھی اس کو توڑا اور کہنے لگا، این طفل متعلق بے کدام یک از شماست، یہ بچہ آپ میں سے کس کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ ہے؟ گروہی از جمعیت روبے اموی او کردن و گفتن متعلق بے ابو طالب است۔ ان میں سے ایک گروہ نے حضرت ابو طالب کی طرف منہ کر کے کہا کہ یہ ابو طالب کا بھتیجا ہے، ان سے متعلق ہے، ان کے ساتھ آیا ہے۔ ابو طالب گفت
او برادر زادی من است. ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا بھتیجا ہے. بحیرہ گفت این طفل آینده درخشانی دارد. بحیرہ نے کہا کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، اس کا مستقبل بہت روشن ہے، بہت روشن ہے. این ہمان پیمبر موعود است. یہ وہی پیمبر ہے کہ جس کا ہماری کتابوں میں وعدہ کیا گیا. موعود یعنی جس کا وعدہ کیا گیا ہے کہ کتاب ہائی آسمانی از نبوت جہانی و حکومت گستردے او خبر دادے اند. بحیرہ نے کہا کہ آسمانی کتابیں اس کی عالمی نبوت اور اس کی عالمی حکومت کے بارے میں ہمیں بتا چکی ہیں. یہ ہماری آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. این ہمان پیمبری است کہ من نام او و نام پدر و فامیل او را در کتاب های دینی خوانده ام. یہ وہی نبی ہے، یہ وہی پیغمبر ہے کہ جس کا نام، جس کے باپ کا نام اور جس کے رشتہ داروں کا نام میں نے آسمانی کتاب میں پڑھا ہوا ہے. آسمانی کتابوں میں نے وہ نام پڑھا ہوا ہے. و میدانم از کجا طلوع می کند و به چه نحو آیین او در جہان گسترش پیدا می کند. اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ وہ نبی کس جگہ سے طلوع کرے گا، جیسے سورج طلوع کرتا نا اور پھر پوری کائنات پہ اس کا نور پھیل جاتا. از کجا طلوع می کند و به چه نحو آئین او در جہان اور پھر کس طرح سے ان کا آئین جو ہے وہ عالم کے اوپر پھیل جائے گا. آئین یعنی دستور، یعنی ان کا پیغام. ولی بر شما لازم است که او را از چشم یہود پنہان سازید. لیکن اے ابو طالب، آپ پر ضروری ہے کہ اس بچے کو یہودیوں کی آنکھوں کے سامنے نہ لے آئیں. یہود با اعتماد نہیں ہے. اصل میں بیٹے پوری تاریخ میں جنگ یہود و نصارہ کی تھی. ہمیشہ یہودی اور عیسائی آپس میں لڑتے تھے. ہمارے ساتھ تو کسی کی جنگ ہی نہ تھی. ہم مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھی جنگ، جنگ ان کی آپس کی تھی. ابھی بھی آپ دیکھیں ہٹلر عیسائی تھا، اس نے یہودیوں کو مارا تھا. ٹھیک ہے نا. یہ تو انہوں نے ایک پلان کیا ہے. کیا پلان کیا ہے کہ بہرحال آپ تاریخ کے طالب علم میں آپ کو یہ تجزیہ و تحلیل معلوم ہونا چاہیے. پلان یہ تھا کہ ان کی آپس کی جنگوں کے نتیجے میں ان کا ملک تباہ ہوتا تھا، ان کے بندے مرتے تھے، ان کا وقت ضائع ہوتا تھا، ان کو ذمتیں اٹھانی. ظاہر ہے جنگ میں حلوہ تو نہیں بٹتا نا، جنگ میں تو نقصان ہی نقصان ہے. اچھا انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اسرائیل کو لے آئے اور لا کر ہمارے سینے میں، یہ ہمارا وطن تھا، یہ زمین ہماری تھی، مسلمانوں کی سرزمین تھی. اور اتفاق سے ہم نے لی بھی عیسائیوں سے ہے، یہودیوں سے نہیں لی تھی. ان کو ادھر سے لے آئے اور لا کر ان کو ادھر فلسطین میں، یہ سارا فلسطین ہے. اسرائیل کوئی دنیا پہ نقشے پہ اسرائیل نام کا ملک تھا ہی نہیں، یہ سب فلسطین ہے. انہوں نے یہ زمین کیا کر دی. اس وجہ سے نہیں کہ ان کو یہودیوں سے محبت ہے، اس وجہ سے کہ ابھی بھی آپ حصہ پڑھ رہے تھے قرآن مجید میں اور حقیقت بھی ہے، یہودی فطرتاً فسادی ہے. فطرتاً ان کی طینت میں فساد ہے، زمین پر پھیلانا فساد ہے کہ اللہ نے ان پر لعنت کی ہوئی ہے. اسی لعنت کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ یہ فسادی ہے. اچھا تو چونکہ اب مجھے جو اس مدرسے کے یا اس علاقے کے لوگوں کا پتہ ہو کہ یار یہ بندہ جو ہے فطرتاً اس نیچر کا ہے، تو ٹھیک ہے نا، میں اس کے بارے میں اپنی ایک اسٹریٹجی بنا لوں گا نا کہ یہ مثلا اگر احمق ہے تو میں اس سے تھوڑا سا بچ کے رہوں گا. اگر مثلا کچھ اور ہے، گداگر ہے، تو میں اس کے بارے میں مجھے پتہ ہے کہ جیب میں کچھ رکھوں کہ جب میرے سامنے آئے. ٹھیک ہے نا. اب دنیا نے تجربے کر 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 کے یہود کو پہچان لیا. ان کو پتہ ہے کہ ان کی طینت میں لڑائی ہے اور فساد ہے. انہوں نے کیا کیا، اصل نقطہ یہ اس کو ذہن میں بیٹھا لینا، انہوں نے پوری دنیا سے یہود اکٹھا کیا اور مسلمانوں کے قلب میں آ کر اس کو بسا دیا کہ ان کا جو فتنہ ہے وہ فتنہ کیا کرے گا، وہ جب اس کی آگ پھیلے گی، بھڑکے گی تو اطراف کو جلائے گی
اور ہم ادھر بیٹھ کر ان کے فتنے سے محفوظ بیٹھ کر اپنی تعلیم اور ترقی اور پیش رفت اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا کے اوپر جو ہے ہم حکومت کرتے رہیں گے۔ بھائی جس گھر میں لڑائی ہوتی ہے وہ حکومت تھوڑی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، باہر کا بندہ ان پہ حکومت آ کرتا ہے، لڑنے والوں پہ حکومت باہر کے بندے آ کرتے ہیں۔ یہ انگریز کا کرسچین کا پرانا قانون ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، ٹھیک ہے۔ یہ اصل وجہ ہے کہ انہوں نے اس فتنے سے اچھا پھر کیا کیا، پھر انہوں نے اس فتنے کو اوپر سے سپورٹ بھی کیا، کہا کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم تمہارے ناصر و مددگار۔ کیسے ابھی تھوڑا سا حزب اللہ نے ان کو وہ کیا تو فرانس کے صدر نے کہا کہ اس نے کہا کہ ہماری زندگی اس کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ وابستہ، اسرائیل ہے تو ہم ہیں، اگر اسرائیل کو کچھ ہو گیا تو ہم۔ مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ وہ یہ نجاست، یہ غلاست انہوں نے لا کر ہمارے سامنے رکھ دی ہے کہ جس کی سمیل اور گندگی اور بدبو جو ہے ہمیشہ ہمیں آلودہ کرے گی، یعنی ہم اب آپس میں لڑیں گے اور وہ بیٹھ کر وہاں پہ حکومت کریں گے۔ اصل آئیڈیالوجی یہ ہے، اصل نقطہ یہ ہے۔ خوب، تو کیا ہوا، اس نے بحیرہ نے کہا کہ ان کو ان کے سامنے نہ لے جائیں، یہ یہودی شرارتی ہیں اور ان کو ان کی آنکھوں سے، زیرا اگر آنان بے فہمند کے اورا بے فہمند اورا می کشند، اگر ان کو پتہ چل گیا کہ اس قافلے کے ساتھ وہی موعود ہے کہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے قرآن آسمانی کتابوں میں، یہ فوراً قتل کر دیں گے، یہ فوراً قتل کر دیں گے، ان کو لے کے واپس چلے جائیں۔ خوب، بیشتر تاریخ نویسان بر آنند کے برادر زادی ابو طالب از آن نقطے بسرا تجاوز نہ کرد۔ اچھا، بعض مورخین یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کے بھتیجے نے یعنی رسول گرامی اسلام نے بسرا کے مقام سے آگے حرکت نہ کی اور واپس آ گئے، ولی روشن نیست کہ آیا عموی محمد اورا ہمراہ کسی بے مکے فرستاد یا نہ۔ اچھا، یہ بات واضح نہیں ہے کہ جناب ابو طالب نے ان کو کسی کے ساتھ واپس مکے میں بھیجا یا نہ، و این مطلب بسیار بعید بے نظر می رساد کہ ابو طالب پس از شنیدن سخنان راہب اورا از خود جدا کند، لیکن یہ بات عقل قبول نہیں کرتی کہ جناب ابو طالب راہب سے اتنی بڑی بات سننے کے بعد پیغمبر کو اکیلے کسی کے ہاتھ میں دے دیں، نہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا ان کے خود او ہمراہ برادر زادے راہ مکہ را پیش گرفت و از ادامه سفر منصرف گشت، یا پھر یہ کہ جو عقل کو بہت زیادہ بات لگتی ہے، اور یہ بات سیرہ ابن حشام میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 194 پہ کی گئی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ ابو طالب نے وہیں سے اپنے بھتیجے کا ہاتھ پکڑا اور اپنے شام کے سفر کو ختم کر دیا، وہیں سے منصرف ہو گئے اور واپس مکہ کی طرف واپس آ گئے۔ گاہی گفتے می شواد کہ اورا ہمراہ خود با کمال احتیاط بے شام بود، لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ نہ، پیغمبر نے حضرت ابو طالب نے بڑی احتیاط کے ساتھ اپنے بھتیجے کے خیال رکھا، لیکن ان کو شام لے گئے تھے۔ لیکن اس کے اوپر بہت کم دلائل ہیں، بہت کم آرگومنٹس ہیں۔ سب سے زیادہ مضبوط دلیل یہی ہے کہ جناب ابو طالب نے رسول گرامی اسلام کو ساتھ لیا اور واپس مکہ آ گئے۔ صلی اللہ علیہ